الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اہل سنت کراچی کے سربکف سرفروش مجاہد موحد غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں ایک تاریخ ساز فیصلے کے بعد آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 7 اگست 2023 شہداء کے خون سے وفا کا دن تھا، جب پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے اندر پیش کردہ بل جو ناموس صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے تھا، سینٹ کے تمام معزز ارکین کی یکجہتی کے ساتھ وہ بل منظور ہوا، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے پاس الفاظ اور جملے نہیں ہیں کہ میں ان جملوں اور ان الفاظ کے ساتھ اس تاریخی دن کا ذکر کر سکوں، اس لیے کہ میرے سامنے صرف 7 اگست کا دن نہیں ہے،
میرے سامنے ان شہداء کے چہرے ہیں، ان کے لاشیں ہیں، ان کے گھروں کی سسکیاں ہیں، ان کا خون ہے، ان کے اٹھتے ہوئے جنازے ہیں، ان کے گھروں کا شور ہے، ان کی بچوں کی آہیں اور سسکیاں ہیں، نوجوان بہنوں کے اجڑے ہوئے سہاگے، ماؤں کے جوان پھول، ان کے مستقبل کی آرزویں ہیں۔ ایک طرف اس خوشی کا سما ہے کہ آج ان شہداء کے خون کا انتقام ہو گیا، اور حضرت حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر مسجد حق نواز میں کہا تھا، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ یہ جملہ وہ کہتے جا رہے تھے، نوجوان سمجھ رہے تھے پتہ نہیں انتقام کی کون سی صورت ہوگی۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو ظاہری صورت ہے وہ اس طرف گئے تھے، لیکن حیدری صاحب نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرانے کے بعد کہا تھا، ہم یہ انتقام قانون کے ذریعے لیں گے۔ کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، جو اس مرد کلندر نے کہا وہ پورا ہوا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ بل متفقہ پیش کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اگر نام میں نہ لوں تو زیادتی ہوگی، سب سے پہلے اس بل کو انہوں نے متفقہ پاس کیا۔ داخلہ کمیٹی، قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کی، اس نے اس بل کو متفقہ پاس کیا۔ قومی اسمبلی میں یہ بل متفقہ پاس ہوا، سینٹ کے اندر سے بھی متفقہ پاس ہوا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے صرف 25 ارکان تھے، جلدی میں بل پاس کیا گیا، لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی، اسمبلی کا کورم پورا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سینٹ میں بھی کورم پورا نہیں تھا؟ کیا سینٹ میں بھی 25 لوگ تھے؟ کیا سینٹ پورا بھرا ہوا نہیں تھا؟ کیا ایوان میں سارے نمائندے موجود نہیں تھے؟ یہ گلہ بھی تمہارا دور ہو گیا کہ لوگ کم تھے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سبھی سب متفق تھے۔ میں اس بات کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دن ہمیں دکھایا، اور یہ بل قانون کی صورت میں ایوان بالا سے پاس ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آگے بھی تمام مراحل طے کرے گا۔ میں قومی اسمبلی کے تمام ممبران کا، میں سینٹ کے چیئرمین سمیت تمام ممبران کا، اس بل کو پیش کرنے والے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کا، اس بل کو تشکیل دینے والے وکلاء کا، جن کا تذکرہ ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں ہے، میں ان کے نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن اس ٹیم کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے اس بل کو ترتیب دیا، اسے سنوارا، اسے بہت خوبصورت بنایا جس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قائمہ کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
قومی اسمبلی کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینٹ کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ عبد الکریم صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، مولانا فیض محمد صاحب، جنہوں نے سینٹ میں اس کے محرک بنے اور اس بل کو پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کا ایک کردار تھا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، جو ہماری جماعت کے سربراہ اور ایک عالمی لیڈر ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ اس بل کو لے کر چلے اور ہر جگہ پہنچ کر اس کی تائید کروائی، ہم پوری جماعت، پورے کارکنان، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے قائد حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی قیادت پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم منزل مقصود تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی بات میں کرنا چاہوں گا، ہماری قیادت اول حضرت اقنواس شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہا تھا لوگ آج میری آواز سن نہیں رہے اور میری بات نہیں سن رہے، ایک وقت آئے گا جب میری بات قومی اسمبلی میں گونجے گی، ایک وقت آئے گا جب میری بات ایوان بالا میں گونجے گی، ایک وقت آئے گا جب میری بات عدالت میں گونجے گی۔ الحمدللہ میرے قائد کی وہ آواز آج صرف گونجی نہیں ہے، بلکہ ہر پارلیمنٹ کی آواز پر، زبان پر وہی آواز آئی ہے، اور وہ آواز ہی نہیں رہی۔ حق نواز، تمہاری روح کو سلام ہو، تمہاری آواز نہیں رہی، قانون بن گیا ہے۔ آواز صرف آواز ہی نہیں رہی، بلکہ آواز قانون بن گئی، اور قانون بن کر انشاءاللہ العزیز جنگ کی سرزمین سے، مسجد اقنواس کے ممبر سے جو آواز اٹھی تھی، وہ پارلیمنٹوں میں گونجتی گونجتی قانون کی شکل اختیار کر گئی۔ جس مسند میں آج میں بیٹھا ہوں، اور میں بیٹھتے ہی اپنی جذبات کو بہت مشکل سے کنٹرول رکھ سکا، اس مسند کے 2 وارث جو شہید ہو گئے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اس شہر کی گلی کوچوں اور گلیوں میں جان دینے والے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میں الیاس زبیر کا نام لوں، قاری شفیق کا نام لوں، جناب عبد الغفور ندیم کا نام لوں، ان کے بیٹوں کا نام لوں، یا اس شہر میں جانے والے بے شمار لوگوں کا نام لوں، اول سے لے کر انتہا، یعنی ضلع کے صدر سلیم کھتری تک جاؤں، کتنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن الحمدللہ ہم اس وقت بھی مایوس نہیں تھے اور آج بھی مایوس نہیں ہیں۔ دشمن اپنی طاقت کے باوجود، اپنی قوت کے باوجود، اپنی سپورٹ کے باوجود، کئی ملکوں کی چھتری لینے کے باوجود ناکام رہا، اور حق نواز کے جیالے اور حق نواز کے جیتے اور حق نواز کے چاہنے والے اور آواز حق نواز کامیاب رہی۔ انشاءاللہ اگر آپ کی محبت اور عزم یوں ہی رہا، ہم اپنی اگلی آنے والے مراحل کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے دنیا دار طبقے سے، سیاست دانوں سے، مذہبی لوگوں سے، تاجروں سے، وکلاء سے، سیاسی جماعتوں سے بات کہنا چاہوں گا، اس بات کے ساتھ ساتھ کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی اس بل کا ساتھ دیا، نون لیگ نے بھی اس بل کا ساتھ دیا، کاف لیگ نے بھی اس بل کا ساتھ دیا،
ANP نے بھی اس بل کا ساتھ دیا، MQM نے بھی اس بل کا ساتھ دیا، ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں تھیں ان میں سے کسی ایک جماعت نے بھی اس بل کی مخالفت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بل ہے کیا؟ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، جس کا دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ بل کوئی نیا نہیں ہے، یہ قانون نیا نہیں ہے، قانون پہلے سے موجود تھا، قانون میں صرف ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم کیا کی گئی ہے؟ سزا 3 سال تھی، 3 سال سے اس سزا کو 10 سال کر دیا اور اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ صرف اتنی سی بات بیچ میں ترمیم کی گئی ہے، قانون پہلے سے موجود ہے اور اس قانون کو تمام طبقات نے پہلے سے مانا ہوا ہے۔ قانون سازی نہیں ہوئی ہے، قانون میں ترمیم ہوئی ہے۔ جو لوگ اس قانون کو لے کر وادیلا کر رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے پریشان مت ہو، قانون کو پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا کسی وکیل کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دے گا۔ اگر آپ کے وکیل آپ کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ بات سمجھنے کے لیے بھی عقل و شعور کی ضرورت ہوتی ہے، تو تشریف لائیے ہمارے پاس، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ قانون پہلے بھی ہے، آپ اس سے کئی مرتبہ گزر چکے ہو، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ نے اجلاسوں میں بیٹھ کر کہا ہم قانون کو مانتے ہیں، آپ نے کہا ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، آپ نے کہا گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے، آپ نے کہا اہل سنت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہم گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں بات دہرانا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، بات نہیں ہے، قانون نیا نہیں ہے، قانون پرانا ہے، صرف ترمیم کی گئی ہے، سزا بڑھائی گئی ہے۔ پہلے صرف اتنا تھا کہ اس پر جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی تھی، ضمانت ہو جاتی تھی، آپ خوش سے کریں گے، ہیرو بن جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے۔ حکومتیں سمجھ گئی، ریاست سمجھ گئی، سیاستدان سمجھ گئے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ان نے ترمیم کر دی کہ ضمانت نہ ہو سکے، 3 سال سے 10 سال سزا ہوئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، 3 سال قبول تھی، 10 سال میں پریشانی کیوں ہے؟ 3 سال برداشت کی تھی، عمر قید میں پریشانی کیوں ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک سوال اور دہرانا چاہتا ہوں کہ بل ترمیمی ہے، ترمیمی بل میں ترمیم کی گئی ہے، نئی شک شامل کی گئی ہے، صرف سزا کو بڑھایا گیا، قانون نیا نہیں ہے۔ آپ کا اعتراض قانون پر تھا تو پہلے اعتراض کرتے، اس پہلے قانون پر اعتراض کرتے، اسے آپ نے مانا ہے، یہ بات تسلیم ہو گئی، آپ قانون پر اختلاف نہیں کر سکتے۔ آیا اب آپ کو ترمیم پر اختلاف ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سزا 1 دن کی ہو یا سزا 100 سال کی ہو، سزا تو سزا ہے، 3 سال کی برداشت ہے، 10 کی کیوں برداشت نہیں؟ لہذا یہ اختلاف کی وجہ بنتی نہیں ہے۔ دوسری بات، میں شیعہ جوانوں سے بڑے درد دل کے ساتھ آج اپنے مرکز کی مسند میں بیٹھ کر، اپنے شہداء کے اس مسند میں بیٹھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ پڑھے لکھے جوانوں، ضد کی بات نہیں ہے، ہٹ درمی کی بات نہیں ہے، مقابلے کی بات نہیں ہے، دست و گریباں ہونے کی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کی بات نہیں ہے، شعور کی بیداری کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ بل پڑھو تو صحیح، ترمیم پڑھو تو صحیح، ترمیم ہے کیا؟ ترمیم فوجداری بل 2021، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو پڑھو جناب، اس کا نام ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل۔ میں تمہارے لیے ذرا جملے بدل دیتا ہوں، اور بدلتے ہوئے میں کہتا ہوں، میں اس بل کا نام رکھنے لگا ہوں ناموس
اہل بیت اور صحابہ بل۔ شیعہ جوانوں میری بات غور سے سننا، میرا چہرہ دیکھ کر میری بات کو کاٹ نہ دینا، میرا تمہارے بڑوں کے مطابق بتائے ہوئے ذہن کے مطابق میری بات کو اگنور مت کرنا، میری بات سننا ضرور۔ بل کیا ہے؟ بل کا عنوان پڑھو۔ بل کا عنوان کیا ہے؟ بل کا عنوان ہے ناموس اہل بیت اور ناموس اہل بیت اور بل کا نام ہے ناموس اہل بیت اور دوسرا نام ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت کو آگے کرو یا صحابہ کو بعد میں کرو، صحابہ کو پہلے کرو یا اہل بیت کو بعد میں کرو، لکھنے کی ترتیب سے جو آپ کی مرضی ہے کر لو۔ میرے لیے صحابہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے صحابہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے لیے صحابہ بھی میری آنکھوں کا نور ہے، اہل بیت بھی میری آنکھوں کا نور ہے، میرے لیے اہل بیت بھی میرے دل کا سرور ہے اور صحابہ بھی میرے دل کا سرور ہے۔ میرا چین یہی ہے، میرا قرار یہی ہے، میرا سکون یہی ہے، میری راحت یہی ہے، میرا پیار یہی ہے، میری بنیاد یہی ہے، میرا آغاز یہی ہے، میری آواز یہی ہے، میرا انجام یہی ہے، میری شان یہی ہے، میری شوکت یہی ہے، میرا عروج یہی ہے، میرا دین یہی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے، میرا نظریہ یہی ہے، میری سوچ یہی ہے، میری مطمع نظر یہی ہے، میرا بیان یہی ہے، میرا بیانیہ یہی ہے، میری ابتدا یہی ہے، میرا آغاز یہی ہے، میرا اعزاز یہی ہے، میرا اعجاز یہی ہے، میری منزل یہی ہے، میری مراد یہی ہے، میری خواہش یہی ہے، میری تمنا یہی ہے، میری آرزو یہی ہے، میری جستجو یہی ہے، میری چاہت یہی ہے، میری الفت یہی ہے، میری عقیدت یہی ہے۔ وہ ایک کو گھرانہ کہتے ہیں، ایک کو یارانہ کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں اور ایک کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سیاستدانوں، مذہبی لوگوں، ریاست کے لوگوں، میں اپنے ممبر سے نفرت کا پیغام نہیں دے رہا، میں اس خوشی کے اہم ترین موقع پر محبت کا وہ پیغام دے رہا ہوں۔ چھوڑو نفرت کی دنیا، چھوڑو غضب کی دنیا، چھوڑو تبرع کی دنیا، چھوڑو گالی کی دنیا، چھوڑو تنقید کی دنیا، چھوڑو تنقید کی دنیا، چھوڑو تکفیر کی دنیا۔ آؤ، ایک مرحلہ قائم ہوا ہے، پاکستان صحیح سمت کی طرف رخ کر گیا ہے، مذہبی منافرت کا خاتمہ ہونے لگا ہے، مذہبی منافرت کا دم گھٹ رہا ہے، اتحاد کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اتفاق کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی صحابہ کے نام پہ اہل بیت کی توہین نہ کر سکے، آؤ میدان میں۔ کوئی اہل بیت کے نام پہ صحابہ کی توہین نہ کر سکے، آؤ میدان میں۔ پیشکش کرنے لگا ہوں، ممبر سے آواز لگانے لگا ہوں، میں اس بل کی حمایت میں پوری قوم کے ساتھ اہل بیت کی عزت اور عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں صحابہ اور اہل بیت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے صحابہ اہل بیت کے منکر سے لا تعلقی کا اعلان کرنے لگا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کے دوستوں سے سلامتی اور عظمت کا پیغام دینے لگا ہوں۔ میرا پیغام محبت کا پیغام، میرا پیغام امن کا پیغام، میرا پیغام استحکام کا پیغام، میرا پیغام سلامتی کا پیغام، میرا پیغام پیار کا پیغام۔ آغاز ہو گیا ہے، ابتدا ہو گئی ہے، آؤ پوری ملت کھڑی ہو جائے۔ اس بل پر ہم اس کے حامی تھے، حامی ہیں، حامی رہیں گے۔ شیعہ جوانوں، آؤ سنو میری بات کو۔ بل کیا ہے؟ بل ہے ناموس اہل بیت اور صحابہ۔
ہمیں سبق پڑھایا ہے اہل بیت کی توہین برداشت نہیں. ہم کہتے تھے برداشت نہیں, آج وہ قانون بن گیا ہے. کوئی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے گا, تم نہیں چاہتے اسے سزا ملے. کوئی علی المرتضیٰ کی توہین کرے گا, تم نہیں چاہتے اسے سزا ملے. کوئی حسن و حسین کی توہین کرے, تم نہیں چاہتے اسے سزا ملے. کوئی گھرانہ نبوت پر حملہ کرو, تم نہیں چاہتے کہ اس کی سزا ملے. اگر سزا چاہتے ہو پھر بڑوں سے پوچھو بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہو. میرے چھوٹے اور بڑے, میرے چھوٹے اور بڑے, میرے مولوی اور تاجر اور سیاستدان, اہل سنت کا ہر مکتب فکر کا ہر فرد, وہ دیوبندی ہوتا, وہ بریلوی ہوتا, وہ اہل حدیث ہوتا, سب حمایت کر رہے ہیں, سب مان رہے ہیں. تم اپنے بڑوں سے پوچھو وہ پریشان کیوں ہے. میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں, اپنے بڑوں کے پاس جاؤ, بدتمیزی نہیں سکھاتا, بد تہذیبی نہیں سکھاتا, گریبان پکڑنے کا نہیں کہتا, گالی دینے کا نہیں کہتا, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں اپنے بڑوں کے پاس جاؤ, گریبان مت پکڑو, گالی مت دو, برا بلا مت کہو, صرف سوال کرو اہل بیت کی عزت کا قانون بن رہا ہے, آپ مخالف کیوں ہو؟ اہل بیت کی عزت کا قانون بن رہا ہے, ان کے دشمن کے لیے پھندا تیار ہو رہا ہے, ان کے گستاخ کے لیے راستہ رک رہے, ان کے گستاخ کو آزاد ہواؤں سے نکال کر جیل کی کوٹھیوں میں پھینکا جا رہا ہے. تم پریشان کیوں ہو؟ اپنے بڑوں سے سوال کرو تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے. تم تو خوش ہو جاؤ, حمایت کرو, مطالبہ کرو, صدر صاحب سے سائن کرو اور قومی اور پارلیمنٹ بالا کو مبارکباد دو, ان کا شکریہ ادا کرو. وہ گستاخی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں. یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے. شیعہ جوانوں سمجھو, یہ بل کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, یہ دیوبندیوں کے خلاف نہیں, یہ بریلویوں کے خلاف نہیں, اہل حدیثوں کے خلاف نہیں, ہندوؤں کے خلاف نہیں, سکھوں کے خلاف نہیں, یہودیوں کے خلاف نہیں, پارسیوں کے خلاف نہیں. تم نے کیوں سمجھ لیا کہ تمہارے خلاف ہے؟ تمہارے بڑوں نے کیوں سمجھ لیا کہ تمہارے خلاف ہے؟ انہیں سمجھاؤ یہ گستاخ اہل بیت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ عجیب بات ہے, تمہارے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ملک میں افراتفری ہو جائے گی, انتشار ہو جائے گا, فرقہ واریت بڑھ جائے گی. بھلا اگر علی کا قاتل, علی کا دشمن گرفتار ہو, فاطمہ کا گستاخ گرفتار ہو, اس سے بدامنی ہوگی یا امن ہوگا؟ میں باشعور طبقے سے مخاطب ہوں, جاہل سے نہیں, پڑھے لکھے آدمی سے مخاطب ہوں, ان پڑھ سے نہیں, سمجھ بوجھ رکھنے والے سے مخاطب ہوں, ضدی سے نہیں. میری بات تو مجھے سمجھاؤ نا. گستاخ کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے, بھیڑی لگائی جا رہی ہے, زبان روکی جا رہی ہے, ان سے پوچھو پریشان کیوں ہو؟ اور اگلا جملہ ان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے کتابیں کھول دی نا, ایسی کتابیں, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کھول لو. تم کہتے ہو نا اہل سنت کی کتابیں کھولی تو یہ پرچی ہو جائیں گے. بھائی تمہارے ہاتھ تو قانون آ گیا, تمہاری صدیوں پرانا تمہارا دل کا ارمان پورا ہونے لگا. تم جس کتاب کو چاہو لا کر عدالت میں کھولو, مقدمہ بناؤ, ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لو بھائی تمہیں اجازت ہے.
بولتے کیوں نہیں ہو؟ گرجنا اور بات ہے، برسنا اور بات ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ کھولو کتاب، کھولو۔ ہم تو کہہ نہیں رہے، کھولے گے تو ہم کہہ نہیں رہے، ہم خوش ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ گلی محلے چوک چوراہوں کی لڑائی چوکوں پہ نہیں لڑی جائے گی، عدالتوں میں لڑی جائے گی۔ میرے قائد اکرواز نے کہا تھا میرے پاؤں ریت کی دیوار پر نہیں ہے۔ میرے قائد اکرواز نے کہا تھا اکرواز آج مرکز اہل سنت میں شہداء کے منبر پہ بیٹھ کے تمہارا روحانی بیٹا آپ کی روح سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، میں آپ کے الفاظ میں اصحاب کے دشمن کو پیغام دے رہا ہوں، کتابیں کھولو، ہمارے پاؤں ریت کے ٹیلے پر نہیں ہے، پتھر کی چٹان پر ہے۔ میری درخواست ہے میری گفتگو سننا ضرور، ممکن ہو سکے تو اپنے بڑوں کو بھی سنا دینا۔ سنتے ہیں وہ بھی، اور بات ہے کہ رات کی تاریکی میں سنتے ہیں، سن لینا۔ اور میں سیاستدانوں اور حکمرانوں اور ریاست کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں ریاست کے لوگوں کو بھی، جنہوں نے ساری صورتحال کو دیکھا۔ ہم نے اپنے کردار سے بتایا ہم دہشت گردی، تخریب کاری، قتل و قتال پر یقین نہیں رکھتے، ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ حق نواز سے لے کر حضرت علامہ الوہمی تک ہر قائد نے نہ مارنے کی بات کی، نہ قتل کی بات کی، ہمیشہ بات کی تو قانون کی بات کی۔ ہم نے کہا قانون بناؤ، ضابطہ بناؤ، عوام نہ لڑے، چوک پر لڑائی نہیں ہو، دلائل کی دنیا کے دروازے کھول دو، لوگ اپنے دلائل دیں، کس کی بات میں وزن ہے اور کون بے وزن بات، صرف اپنے مجمع کو خوش کر کے اپنی فیس لے کر جانے والا کون ہے پتہ چل جائے گا۔ آج وقت آ پہنچا، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کس کے ساتھ؟ ضابطے کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے، یہ دور ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ملک کی معیشت کمزور ہوئی ہوئی ہے، انڈیا ایران کی ایجنسیاں مل کر ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ملک میں آگ لگانا چاہتی ہیں۔ ملک متحمل نہیں ہے اس بات کا، یا اختلافی ایشو کو چھیڑا جائے، اس پر بحث کی جائے، لڑائی کی جائے، کسی نئے دروازے کو کھول کر نیا فتنہ کھڑا کیا جائے، اس کا متحمل نہیں ہے۔ ملک اس بات کا متحمل ہے، اتحاد، اتفاق اور قانون کی بات کی جائے۔ کس کی بات کی جائے؟ میں نے سوال کیا کہ اہل بیت کی عزت کا قانون بن رہا ہے، ساری عمر اہل بیت کہنے والے اس قانون کے مخالف کیوں ہوئے؟ میں نے بہت سالوں کے کمنٹ پڑھے، وہ ناموس صحابہ بل کہتے اہل بیت کہتے ہی نہیں۔ اور ایک شخص بڑے دھڑلے سے قومی اسمبلی کے بل کے پاس ہونے کے بعد کہنے لگا ہم بل کو وہیں ڈال دیں گے جہاں سے نکلا ہے۔ میں ایسے جاہل لوگوں کی بات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو اس کی بات کا بندہ جواب دے، کوئی وزن برابر ہو۔ یہ وزن کے برابر والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اس میں اہل بیت نام بھی شامل ہے، اس کو کہاں دینا چاہتے ہو؟
اس میں اہل بیت شامل ہے، اسے کہاں دینا چاہتے ہو؟ اسی لیے میں نے چاہے کہا اسے کہاں دینا چاہتے ہو؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے دوبارہ بتانے لگا ہوں، وہ اس بل میں چلا گیا جہاں جانا تھا۔ جہاں جانا تھا اور وہاں بھی جائے گا جہاں اس نے جانا ہے۔ لوگوں کا شعور بیدار ہے، درمیانی طبقہ بات سمجھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے جن نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں ایسے مخاطب نہیں ہوا، میں ہوائی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ہر کسی کو بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے۔ میں 40 50 لاکھ کی مجلس سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں خون دینے والوں کا ساتھی ہوں، میں قربان ہو جانے والوں کا ورکر ہوں، میں عزت و عظمتوں پر پہرا دینے والوں کا نوکر ہوں، میں اہل بیت کی عزتوں پہ قربان ہونے والا ہوں۔ نوجوانوں میں نے تم سے اس لیے خطاب کیا تاکہ میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، یہ تمہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ توہین کرتے ہیں اصحاب کی اور علی تعریف کرتے ہیں اصحاب کی۔ 6 محرم کے اتحاد امت باغ میں نے کہا تھا 14 کتابوں کے حوالے دے کر، شیعہ جوانوں تمہاری ابھی تک جواب نہیں آیا، 14 کتابوں کے نام لے کر، تمہارے بڑوں کے اصول اربع کے نام لے کر میں نے بتایا تھا جس عمر کو تمہارے لوگوں نے تمہارے سامنے غلط رنگ میں پیش کی ہے، وہ عمر وہ ہے جسے علی نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے، وہ عمر وہ ہے جس کے پیچھے علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے۔ شیعہ جوانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھے؟ حضرت علی حضرت عمر کو نکاح میں اپنی بیٹی دیں، حضرت عمر حضرت علی حضرت عمر کے دور حکومت میں قاضی القضاء بنے، چیف جسٹس بنے، اس دور حکومت میں بنے۔ تم کہو گے نہیں جی انہوں نے دروازہ جلایا تھا، تو جناب دروازہ پہلے جلایا تھا، یہ باتیں تو میں بات کی بتا رہا ہوں۔ اگر دروازہ جلایا تھا تو بعد میں یہ باتیں کیسے ہوئی ہے؟ تم کہتے ہو نہیں انہوں نے معاف کر دیا تھا، تو پھر تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ پہلے تو یہ بات ہوئی نہیں تھی، تم یہ کہہ دو کہ جی انہوں نے معاف کر دیا تھا، تو تم کون ہو سوال کرنے والے؟ پھر ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہما، جو ہمارے دل کا چین سرور اور سکون ہے، اسلام کا اصول ہے، نماز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، انہوں نے بھی ان سب کو مانا ہے، سب کو تسلیم کیا۔ شیعہ جوانوں، ایسی کون سی بات ہے کہ حسن کو مقتدی بن جائے، حسین مقتدی بن جائے اور تم گالیاں دو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم حسن و حسین کے امام کو گالی دے رہے ہو؟ کبھی سوچا؟ تم حضرت معاویہ کو برا کہتے ہو جس کے ہاتھ پہ ان دونوں شہزادوں نے بیعت کی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بعد میں آنے والی باتوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے تم ان کی عقل کو اور فہم کو اور علم کو مسترد کر رہے ہو، اور تم اگر سمجھتے ہو کہ بعد کی باتوں کو سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا تو پتا تھا تبھی تو بیعت کی تھی۔ تو یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے۔ آپ پھر کہیں گے کس کے خلاف ہے؟ بل کس کے خلاف ہے؟ یہ گستاخوں کے خلاف ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کس کے خلاف ہے؟ سچ بتاؤ کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے یہ بل؟ کس کے خلاف ہے بھائی یہ بل؟ کس کے خلاف ہے؟ کسی طبقے کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف؟ یہ بل کس کے خلاف
شیعہ سنی سورہ اللہ بلاغت، ہندو تنقید، سکھ تنقید، عیسائی تنقید، پارسی تنقید، پیپل پارٹی تنقید، مسلم لیگ تنقید، کاف لیگ تنقید، ایم پی ایم تنقید، دیوبندی تنقید، بریلوی تنقید، اہل حدیث تنقید، کوئی بھی اس پر تنقید نہیں کر رہا، مخالفت نہیں کر رہا. یہ کسی کے خلاف کسی کے خلاف کس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ تنقید کون کر رہا ہے؟ لڑائی کی بات کی ہے میں نے، جھگڑے کی بات کی ہے میں نے، پیار کی بات. کوئی کافر مسلم کوئی تفریق ہی نہیں ہے اس میں، کوئی مخالفت ہی نہیں کر رہا، صرف ایک طبقہ کر. اب سمجھیے، سارا ملک ایک طرف ہے، ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، سارے مذاہب ایک طرف ہیں. کسی زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، انہیں ہم نے گندگی کے ڈھیر پہ بٹھا دیا. میں موقع میل کی مناسبت سے اسے کہنا چاہتا ہوں سب ایک طرف بیٹھے ہیں، گند دوسری طرف ہے. اس نے کہا گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہم نے گندگی کا ڈھیر بتا دیا کون ہے. ہم نے کیا، ہم کیا ہوتے ہیں؟ یہ شہیدوں کے خون کی برکت ہے. اور صحابہ کی عزتوں پہ جان نثار کرنے والے شہیدوں، اپنے بچوں کو یتیم کروانے والے شہیدوں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والے شہیدوں، میری بھائی جانب مرکز میں لیٹے ہوئے عبد الغفور ندیم کراچی کے قبرستانوں میں، الیاس زبیر کراچی کے قبرستانوں میں، منظور شہید کراچی کے قبرستان میں، شفیق الرحمان شہید کراچی کے قبرستانوں میں، سلیم قطری شہید قبرستان کے کراچی میں، مفتی ذیشان شہید، دل فراز شہید، دل نواز شہید، جناب ڈاکٹر فیاض شہید اور شہیدوں. آج تم نہیں ہو، موجود نہیں ہو. آج مرکز اہل سنت میں اگست کے مہینے میں ہم 11 اگست کو بیٹھ کر دنیا کو بتا رہے ہیں، تمہاری روحوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا. تمہارے جانے کے بعد ہم پر قیامتیں ٹوٹی، ہم نے برداشت کر لی. ہم پر ظلم آئے، ہم نے برداشت کر لیے. ہتکڑیاں آئی، ہم نے برداشت کر لی. بیڑیاں آئی، ہم نے برداشت کر لی. حملے ہوئے، ہم نے برداشت کر لیے. لاشیں اٹھے، ہم نے برداشت کر لیے. جوان قربان ہوئے، ہم نے برداشت کر لیے. ساتھی شہید ہوئے، ہم نے برداشت کر لیے. حکومتی جبر آیا، ہم نے برداشت کر لیا. میڈیا ٹرائل ہوا، ہم نے برداشت کر لیا. ہمیں دہشت گرد کہا، ہمیں تخریب کر کہا، ہمیں برا بلا کہا، ہمیں گالیاں دی، ہمارے راستے روکے، سبھی کچھ ہوا، ہم نے برداشت کیا. اے شہیدوں کی روحوں، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم مسلسل چلتے رہے. کمزور ہونے کے باوجود چلتے رہے، اکیلے ہونے کے باوجود چلتے رہے، تنہا ہونے کے باوجود چلتے رہے. تانے سنے مگر چلتے رہے، لاشیں اٹھائے مگر چلتے رہے، قبرستان آباد کیے مگر چلتے رہے، رکاوٹیں کھڑی ہوئی مگر چلتے رہے، پرچے بنتے رہے مگر چلتے رہے، مقدمات ہوتے رہے مگر چلتے رہے. پورے پاکستان کی عدالتوں میں گھمایا گیا مگر چلتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، قدم کمزور نہیں کیے. شہیدوں، تمہاری روحوں کو مخاطب ہو کر آج پاکستان کے تمام جیانوں کی طرف سے، ورکروں کی طرف سے، ان جوانوں کی طرف سے، با ہمت با حوصلہ جوانوں کی طرف سے تمہیں سلام پیش کرتے، مبارکباد دیتے. آج مجھے آپ پر فرض ہے، اگر ہم میں کوئی سستی ہے دور ہونی چاہیے، غفلت ہے دور ہونی چاہیے، انتشار ہے دور ہونا چاہیے، اختلاف ہے دور ہونا چاہیے.
ہم جماعت سے دور ہیں، اسے ختم ہونا چاہیے. ہمیں نئے جذبوں کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ حق نواز، ایثار، مختار، ضیاء الرحمان، اعظم طارق، عبد الغفور ندیم، شعیب ندیم، ان سب شہداء، علی شیر حیدری، ان سب شہداء کی روحوں سے وعدہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ ہم اپنے علاقوں کو فعال کریں گے، پاکستان مستحکم کریں گے، پاکستان کے اداروں کو مستحکم کریں گے، ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد کریں گے. ہم آگے بڑھیں گے، قافلے کو آگے بڑھیں گے، صحابہ کی عزت عظمت کا پھریلا لے رہیں گے، اہل بیت کی عزت اور ناموس پر پہرا دیں گے. ہم صحابہ اہل بیت کی عظمتیں بتا کر اختلافات کو دور کریں گے. ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. دنیا کو بتائیں گے پاکستان صحابہ اور اہل بیت کے غلاموں کا ملک ہے. ایسا کرو گے؟ محبتیں بانٹو گے؟ محبتیں ہم کرو گے؟ ہم نے یکم محرم کو حضرت عمر کی شان میں جلوس نکال کر عمر کیا. ہم نے 6 محرم کو اتحاد امت کے نام سے جلوس نکال کر عمر اور حسین کیا. ہم نے 10 محرم کو جلوس نکال کر واہ حسین واہ کیا. ہمارا قافلہ بڑھ رہا ہے، ہمارا یہ محبت کا پیغام بڑھ رہا ہے. اسے پذیرائی ملی ہے. تمام طبقات نے ہمارے اس ماحول کو سراہا ہے، ہماری اس بات کو انہوں نے اہمیت دی ہے، ہماری اس پالیسی کو انہوں نے مضبوط کیا ہے. اس پالیسی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. ہر طرف سے مجھے خراج تحسین کے پھول آئے ہیں. آپ نے ایک ملک کے اندر جس میں تصور تھا یا ایک طرف کی بات ہوتی ہے دوسری طرف پہ نہیں، آپ نے دونوں باتوں کو ملا کر کے ایک خوبصورت ماحول بنا کے پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. ہم ایک بار پھر اس خوبصورت چہرے کو مزید منظم کرنے کے لیے ایک ملک میں بات باور کروائی جاتی ہے. یہ صحابہ والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، یہ صحابہ کے غلام ہیں، یہ اہل بیت کے غلام ہیں. میں آج اس تفریق کو ختم کرنے لگا ہوں، میں آج اس سوچ کو ختم کرنے لگا ہوں، میں اس چڑھنے والے پروان چڑھنے والے اس نظریے کا دم توڑنے لگا ہوں، میں اس سوچ کو روکنے لگا ہوں. میں اعلان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ العزیز 28 دسمبر کو کراچی شہر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے جو عظمت اہل بیت اور صحابہ کے نام سے ہوگا. میں نے الفاظ بدلے، میں نے جملے بدلے، میں نے ترتیب بدلی ہے. میں نے اس لیے بدلی ہے کہ میں پیغام امن دینا چاہتا ہوں. میں نے اس لیے بدلی ہے میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں. میں نے اس لیے بدلی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ہم اہل بیت کے غلام، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اتحاد امت کے نام سے عظمت اہل بیت اور عظمت اہل بیت اور عظمت اہل بیت اور صحابہ. یہ عنوان لے کر عظمت صحابہ اور عظمت صحابہ اور عظمت صحابہ اور ایک دفعہ گونج آئے، دھوم آئے، جیسے ہم نے صحابہ کر کے دنیا میں ایک دھوم پیدا کی، دنیا میں ایک شعور پیدا کیا. آج اسمبلی کے فارم پہ ہر فرد کھڑے ہو کے قانون نہیں پڑھ رہا تھا، صحابہ کر رہا تھا. آج میں مرکزی اہل سنت سے اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے صحابہ کا تھا، آج نعرہ لگانے لگا ہوں اہل بیت 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 اہل بیت
آ گیا ہے. بل نہیں رہا، قانون بن گیا ہے. اہل بیت کے دشمنوں خیر مناؤ، اہل بیت کی عزت کا قانون آ گیا ہے. میں دیکھتا ہوں کون اہل بیت کی توہین کرتا ہے تصویر بنا کر. میں دیکھتا ہوں کون اہل بیت کی توہین کرتا ہے تنقید کر کے. میں دیکھتا ہوں کون اہل بیت کی توہین کرے گا. اہل بیت کے دشمنوں خیر مناؤ، قانون آ گیا ہے. ابھی میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں میاں، اہل بیت صحابہ کیا کہیں گے؟ ایک ہی سال میں اہل بیت صحابہ اہل بیت صحابہ. پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑے رہ سکتے ہیں. صحابہ مزہ آیا نہیں ہے؟ فرقہ واریت کو پاؤں تلے رون دیا ہم نے. فرقہ پرستوں کی چیخیں نکل گئی، بلکہ فرقہ پرستوں کا دم نکال دیا یہ نعرہ لگا کر صحابہ اہل بیت.  اللہ نے زندگی دی، ہم ہر چورن بیچنے والے کی اس دکان کو بند کریں گے. جو مقدسات کے نام پہ لوگوں کو لڑائے گا، ہم پیار کو اتنا عام کر دیں گے، ہر جگہ سے آواز آئے گی اہل بیت. اگست کو شہر کراچی کے چاروں جانب سے اتحاد، اتفاق اور ملک کو مستحکم کرنے کے لیے عظمت اہل بیت اور صحابہ اور استحکام پاکستان کے نام سے اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے. میرا آج کا اعلان اگر میں آپ کو کہتا ہوں، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہ آئے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک اشتہار نہ چھپے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک پمفلٹ نہ چھپے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدمی آپ تک آواز نہ پہنچائے، اس کے باوجود اس اعلان کے بعد کسی اور اعلان کی ضرورت باقی نہیں ہے. آپ نے اس پیغام کو سینہ بسینہ اتنا عام کر دینا ہے. 28 اگست کو کراچی شہر کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر بازار، ہر چوک سے یہ صدا گونجے گی اہل بیت. ہوگا انشاءاللہ، اس کی محنت ہوگی، سب کریں گے. میں ایک بار پھر اب تمام کو بالخصوص اس منبر سے شہداء کے گھرانوں کو بہت دل کی گہرائیوں سے اس قانون کے، اس بل کے قانون بننے پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی اس قربانی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. ہر اس ورکر کو جس نے اشتہار لگایا، جس نے پینافلیکس لگایا، جس نے نعرہ لگایا، جس نے جلسہ کروایا،
جس نے فارم فل کیا، جس نے محبت کی، جس نے کوشش کی، جس نے ایک دن بھی عظمت صحابہ کے لیے اس کے جسم سے پسینے کا ایک قطرہ گرا، جس نے ایک دن بھی صحابہ کہا، جس نے درس قرآن کیا، جو تبلیغ میں گیا، جو جہاد میں ہے، جو سیاست میں، جو مدرسوں میں، جو خانقاہوں میں، جہاں کوئی مسلمان ہے، میں بلا تفریق ان سب کو مبارک دیتا ہوں، ان سب کو مبارک دیتا ہوں اور التجا کرتا ہوں، آئیے تشریف لائیے، ہمارے ساتھ آئیے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائیے، ہماری ہمت اور حوصلے کو بڑھائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کی محبتوں کے منتظر ہیں، ادھر ادھر مت جائیے، کہیں آگے پیچھے مت جائیے، مایوس مت ہوئیے، قیادت سے کسی کو مایوس مت کیجیے، یہ سفر خوبصورت سفر تھا، یہ خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، اس سفر میں اور بھی ہمارے ساتھ شریک کار اور رفیق کار بنتے رہیں گے، ہم قافلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کی دعوت تمام مکاتب فقہ کو دی جائے گی۔ عظمت اہل بیت صحابہ کانفرنس اور استحکام پاکستان کانفرنس یہ بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ منعقد ہوگی، تمام حضرات محنت کیجیے گا، انشاءاللہ بذریعہ سوشل میڈیا اور ذمہ داروں کے جگہ کا اعلان کر دیا جائے گا، اس جگہ کے اعلان کے ساتھ آپ نے مزید محنت شروع کرنی ہوگی، وقت چونکہ بہت کم ہے، اس کم وقت میں ہم نے زیادہ محنت کر کے اس کانفرنس کو، جس طرح آپ نے یکم محرم کے جلوس کو تاریخ ساز بنایا تھا، اس کانفرنس کو بھی انشاءاللہ العزیز تاریخ ساز بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 17 اگست کو بھی ایک